السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سیدنا پیر ناصر خسرو کی کتاب وجہ دین کا مختصر جائزہ۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر مومن کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور بڑھتا ہے کہ آخر دین کیوں ہے؟ اس کی اصل غرض کیا ہے؟ کیا صرف عبادت، نماز، روزہ یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز، کوئی حکمت، کوئی وجہ چھپی ہے؟ وعلیکم السلام فاطمہ۔ واقعی یہ سوال وہ ہے جس نے نہ صرف عام مومنین کو بلکہ اہل معرفت، فلاسفہ اور عارفین کو بھی متوجہ رکھا ہے۔ پیر حکیم ناصر خسرو نے فرمایا، دین آن است کہ خرد را زندہ کند و جان را بر آسمان حقیقت برد، یعنی دین وہ ہے جو عقل کو زندہ کرے اور روح کو حقیقت کے آسمان تک لے جائے۔ یہی وجہ دین ہے، روح کی بیداری اور انسان کو اپنے رب کی معرفت تک پہنچانا۔ بہت خوبصورت بات امان، لیکن قرآن میں وجہ دین کا ذکر کس طرح آیا ہے؟ کیا یہ کوئی مخصوص آیت یا نظریہ ہے جس سے ہمیں دین کی غایت سمجھ میں آتی ہے؟ جی بالکل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یعنی اپنا رخ دین حنیف کی طرف رکھو، وہ دین جو اللہ نے فطرت انسانی پر قائم کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دین کوئی بیرونی حکم نہیں بلکہ انسان کی اپنی فطرت کی پکار ہے۔ پیر ناصر خسرو اسی کو باطن انسان میں موجود نور کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، درون تو حجت دین است اگر بینا شوی، یعنی تیرے باطن میں دین کی حجت ہے اگر تو دیکھنے والا بن جائے۔ تو پھر امان، دین کا مقصد بندگی نہیں بلکہ معرفت ہے، یعنی وجہ دین خدا کو پہچاننا ہے۔ بالکل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ حدیث دراصل وجہ دین کی بنیاد ہے۔ پیر ناصر خسرو نے اسی کو یوں بیان کیا، چون دانست خوش را خدای را شناخت کہ علم نفس کلید ایمان است، یعنی جب انسان خود کو پہچانتا ہے تو خدا کو پہچان لیتا ہے، کیونکہ نفس کی معرفت ہی ایمان کی کنجی ہے۔ واو ساگر صاحب، یہ تو بہت گہرا مفہوم ہے۔ تو کیا عبادات، نماز، روزہ، حج وغیرہ اس معرفت تک پہنچنے کے وسیلے ہیں؟ جی ہاں، یہی راز ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، لِيَعْرِفُونَ، یعنی تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ دیکھیے، عبادت اصل میں معرفت کا دروازہ ہے۔ پیر ناصر خسرو نے کہا، نماز بے دانش چوں جسم بے جان است کہ بے معرفت سجود نہ دانست، یعنی دانش کے بغیر نماز ایسا جسم ہے جس میں جان نہیں، کیونکہ معرفت کے بغیر سجدہ ادھورا ہے۔ یہ سب سن کر دل میں نور سا اترتا ہے۔ آمان، کیا اماموں کے فرامین میں بھی وجہ دین کا کوئی خاص ذکر ملتا ہے؟ جی ہاں فاطمہ، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، نحنو وجوہ اللہ فی الارض، یعنی ہم اللہ کے وہ چہرے ہیں جو زمین پر ظاہر ہیں۔ یعنی امام ہی وہ وجہ دین ہیں جن کے ذریعے بندہ خدا کو پہچانتا ہے، کیونکہ امام دین کا ظاہر اور باطن دونوں ہیں۔ پیر ناصر خسرو نے اسی حقیقت کو یوں سمجھایا، امام حجت خدائی است در زمین، ز نور او دل مومن یقین، یعنی امام خدا کی حجت ہے اور انہی کے نور سے مومن کے دل میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور حاضر امام، کیا ان کے ارشادات میں بھی اس موضوع کی جھلک ملتی ہے؟ بے شک، ہمارے پیارے امام حضرت شاہ کریم الحسینی علیہ السلام آغا خان چہارم نے فرمایا، فیٹ از ناٹ اونلی اے میٹر آف ریچول بٹ اے سرچ فار میننگ، اے جرنی آف دا سول ٹورڈ انلائٹنمنٹ۔ یہی وجہ دین ہے کہ ایمان رسم نہیں بلکہ روح کی روشنی کی تلاش ہے۔ انہوں نے ایک اور موقع پر فرمایا، دین گائیڈز us not to escape the world but to enlighten it، یعنی دین ہمیں دنیا سے بھاگنے نہیں بلکہ اسے منور کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ وجہ دین انسان کو باطن سے بیدار کرنے، عقل اور روح کو منور کرنے اور امام کی نور کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ بالکل فاطمہ، پیر ناصر خسرو نے آخر میں فرمایا، بے دین زندہ باش کے دین زندگی است کہ بے دین جان مردہ در کفس است، یعنی دین سے زندہ رہ، کیونکہ دین ہی زندگی ہے، دین کے بغیر روح قفس میں قید پرندہ ہے، اور یہی وجہ دین ہے، روح کو آزاد کرنا، عقل کو بیدار کرنا اور خدا کو پہچاننا۔ اللہ، کتنی حسین بات ہے کہ دین کوئی زنجیر نہیں بلکہ پرواز کا پر ہے۔ شکریہ مان ساگر، آج کا یہ مکالمہ واقعی روح کی غذا تھا۔ شکریہ فاطمہ، اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ دین کو سمجھو کہ یہی تمہاری اصل ہے، دین کو جیو کہ یہی تمہاری روح کی روشنی ہے۔ واہ امان ساگر، سیدنا پیر ناصر خسرو بلخی کی کتاب بہت دلچسپ ہے، میں نے سنا ہے، کبھی پڑھی نہیں ہے، کیا آپ کے پاس پڑھی ہے؟ جی نہیں فاطمہ، میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے، 6 مہینے پہلے میں نے کراچی لائبریری سے منگوائی تھی۔ میں نے اس کا 4 بار مطالعہ کیا ہے اور واقعی بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اس میں قرآن کی ظاہری اور باطنی راز آیا ہیں، قرآنی آیات، حدیث، اماموں کے فرامین سب کوٹ کر کے لکھا گیا ہے۔ واہ، پھر تو ہر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ جی فاطمہ، اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے، پہلے تشریح و تفسیر ہے، پھر ترجمہ، پھر آیات کوٹ کی گئی ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ بہت مفید کتاب ہے۔ باطنی تعویلات پر مشتمل ایک نایاب کتاب ہے، اس کی اردو میں بھی ترجمہ کی گئی ہے۔ جی سامعین، یہ تھی آج کی ہماری نشست۔ آگے پوڈ کاسٹ کا ضرور انتظار کریں۔ اگر ابھی تک چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ نئی پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔